یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم وریشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون یا بنی آدم لا يفتننكم الشیطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون اے اولاد آدم، البتہ اتارا ہم نے تم پر لباس، ڈھانکے ستر تمہارے اور زینت بھی، اور لباس پرہیزگاری یہ بہتر ہے، یہ نشانیوں میں سے ہیں اللہ کی، تاکہ غور کرے وہ۔ اے اولاد آدم، نہ بہکائے تمہیں شیطان، جیسے نکالا اس نے ماں باپ کو تمہارے جنت سے، اتروا دیے ان سے ان کے لباس، تاکہ ظاہر کر دے ان کے ستر ان کو، بے شک وہ دیکھتا ہے تمہیں اور اس کا قبیلہ، جہاں سے نہیں تم دیکھتے انہیں۔ بے شک ہم نے بنایا شیاطین کو دوست ان لوگوں کے جو نہیں ایمان لاتے۔ یا بنی آدم، آدم کے بیٹوں، پوری انسانیت کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ باپ کی زندگی کے حوادث و تجربات اولاد کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہوتے ہیں۔ اس کی سرگزشت کسی دوسرے کی کہانی نہیں بلکہ اپنی ہی حکایت ہوتی ہے۔ قد انزلنا علیکم لباسا، ہم نے تم پر لباس نازل کیا ہے۔ زمین کی ہر چیز خدا کے حکم سے پیدا ہوئی ہے، اس لیے در حقیقت اس کی طرف سے نازل کی گئی ہے تاکہ وہ اپنی عقل سے مہیا کیے گئے مواد سے کام لے کر اپنے لیے لباس تیار کرے۔ یواری سوآتکم
بریشا، جو تمہاری شرمگاہوں کو ڈھانکنے والا بھی ہو اور تمہارے لیے زینت بھی۔ پہلی چیز ضرورت ہے اور دوسری اتمام نعمت۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے جو چیزیں بھی بنائی ہیں ان میں بالعموم یہ دونوں پہلو ملحوظ ہیں۔ چنانچہ لباس سترپوش بھی ہوتا ہے، سردی اور گرمی سے ہماری حفاظت بھی کرتا ہے اور ہمارے لیے ذریعہ تزئین بھی ہے۔ ہم اس سے اپنی شخصیت، اپنے حسن و وقار اور اپنی شان میں اضافہ کرتے ہیں۔ باطن میں ایک حصہ جمالیات ہوتی ہے، اس کا ظہور زینت میں ہونا ہے۔ تمہاری حصہ جمالیات بیدار ہے تو چاہے گی کہ لباس میں تراش خراش ہو، حسن ہو، جمال ہو۔ یہ ناگزیر تقاضا ہے، اس لیے کہ یہ تمہارے اندر موجود ہے۔ اپنی اپنی حیثیت کے مطابق عمدہ اور خوبصورت لباس پہننا چاہیے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقویٰ کا لباس اس سے بڑھ کر ہے۔ مطلب یہ ہے کہ خدا نے جس طرح انسان کے لیے وہ چیزیں پیدا کی ہیں جن سے اس کا ظاہری لباس تیار ہوتا ہے، اسی طرح وہ چیزیں بھی اس کے نفس میں الہام کر دی ہیں جن سے اس کا باطنی لباس تیار ہوتا ہے۔ یہ تقویٰ کا لباس ہے جو انسان کو پہنا کر دنیا میں بھیجا جاتا ہے۔ خدا نے اس کے لیے اپنی خشیت، احساس ابدیت اور شرم و حیا کا جذبہ انسان کی فطرت میں ودیعت فرمایا ہے۔ یہ انہی اجزاء سے بنتا ہے اور ظاہری لباس سے کہیں بڑھ کر ہے، بلکہ ظاہری لباس بھی اسی باطن کی تحریک سے پیدا ہوتا ہے تو انسانوں کو انسانیت کا حسن عطا کرتا ہے، جس کے قامت پر اللہ اپنی عنایت کی یہ ردا ڈال دیتا ہے۔ دیکھنے کے قابل وقار و جمال اسی کا ہوتا ہے۔ یہ انسانوں کے لباس میں مقدس فرشتہ ہوتا ہے۔ باطنی احساسات مذہبی وجود کی تشکیل کرتے ہیں اور اس کا ظاہر بناتے ہیں، اور حصے جمالیات ہیں جو رہن سہن میں ذائقہ، لطف، اٹھنے بیٹھنے، ملنے ملانے میں، عمارتوں، گھروں، شہروں میں زینت کا ظہور کرتی ہیں۔ یہ دونوں ہی چیزیں جائز ہیں اور باطن سے ظاہر میں آتی ہیں اور ان کو اللہ ہی نے نازل کیا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ، وہ اللہ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ خدا کی آیتیں آفاق میں بھی ہیں اور انفس میں بھی۔ قرآن کی آیتیں اس کو جگہ جگہ انہی آیتوں کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ لباس اللہ کی ان بے شمار نشانیوں میں سے ایک ہے جو دنیا میں چاروں طرف پھیلی ہوئی ہیں اور حقیقت تک پہنچنے میں انسان کی مدد کرتی ہیں، بشرطے کہ انسان خود ان سے سبق لینا چاہے۔ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ، تاکہ لوگ یاد دہانی حاصل کریں، یعنی اس بات کی یاد دہانی حاصل کریں کہ انسان کے ظاہری لباس کو بھی اسی کے مطابق ہونا چاہیے۔ یہ انسان کا کام ہے کہ وہ ان سے رہنمائی حاصل کرے۔ جب یہ تقویٰ کا لباس اندر سے باہر آتا ہے تو اس لباس کی شکل اختیار کر لیتا ہے جو تم اللہ کی دی ہوئی عقل سے اپنے لیے تیار کرتے ہو۔ وہ تمہارے لیے شرمگاہوں کو ڈھانپنے والا بھی ہوتا ہے۔ یا بنی آدم، آدم کے بیٹو، پوری انسانیت کو توجہ دلائی جا رہی ہے۔ باپ کی زندگی کے حوادث و تجربات اولاد کے لیے سب سے زیادہ سبق آموز ہوتے ہیں۔ اس کی سرگزشت کسی دوسرے کی کہانی نہیں بلکہ اپنی ہی حکایت ہوتی ہے۔ لا يفتننكم الشیطان،
ایسا ہرگز نہ ہو کہ شیطان تمہیں اسی طرح فتنے میں مبتلا کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اولاد آدم کو ڈراتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہارے سامنے گناہ اور معاصی کو آراستہ کر کے تمہیں ان کی طرف بلائے اور ترغیب دے اور تم اس کی اطاعت کر لو۔ شیاطین جنوں میں سے اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جو تمہیں حق کے راستے سے ہٹا کر ظلم اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں، پس اس سے بچو، وہ تمہارے ساتھ بھی وہ کچھ کرنا چاہتا ہے، وہ تمہیں گمراہ کرنے کی کوشش میں ذرہ بھر کوتاہی نہیں کرتا جب تک کہ تمہیں فتنے میں مبتلا نہ کر دے۔ کما اخرج ابویکم من الجنہ، جس طرح اس نے تمہارے ماں باپ کو اس باغ سے نکلوا دیا جس میں خدا نے انہیں ٹھہرایا تھا۔ شیطان کہیں تمہارے ساتھ بھی وہی کچھ نہ کرے، اس کے لیے وہ بے پردگی اور بے لباس ہونے کو عام کرتا ہے تاکہ بے حیائی اور بدکاری پھیل جائے، زنا سے اولاد پھیلے، پھر بے راہ روی کا شکار ہو جائیں، باقی یہ کہ بعد دیگر اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کے مرتکب ہو جائیں جو اللہ کے غضب کو دعوت دیتے ہیں۔ دیکھنا کہیں اس فتنے میں مبتلا ہو کر جنت سے محروم نہ ہو جانا۔ ينزع عنهما لباسهما، ان کا یہی لباس اتروا کر کہ شیطان کی سازش سے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے جسموں سے جنت کا لباس اتار دیا گیا، اور جس میں دونوں اس طرح دکھائی دیتے تھے کہ وہ اپنے جسموں کے اوپر جنت کے پتوں کو چسپان کر رہے تھے۔ یہ دن انہیں اللہ کے حکم عدولی کرنے کی وجہ سے دیکھنے پڑے تھے، کیونکہ انہیں ایک خاص درخت کا پھل کھانے کی صریح ممانعت کی گئی تھی۔ یہ ایک لغزش تھی۔ لِيُرِيَهُمَا سَوْآتِهِمَا، ان کی شرمگاہیں ان پر کھول دے۔ پیچھے جس لباس تقوی کا ذکر ہے یہ اسی کی طرف اشارہ ہے۔ شیطان چاہتا تھا کہ آدم و حوا کی شرمگاہوں کا وہ پہلو ان پر کھول دے جو ان سے چھپایا گیا تھا۔ پہلے اس نے باطنی لباس اتروایا، اللہ کے احکام کی خلاف ورزی کروا کے اس نے اپنا یہ مقصد ان کا یہی لباس اتروا کر حاصل کیا۔ چنانچہ تنبیہ فرمائی ہے کہ اپنے آپ کو بچا کر رکھو، وہ یہ کام آج بھی اسی طریقے سے کرتا ہے۔ إِنَّهُ يَرَاكُمْ هُوَ وَقَبِيلُهُ، یاد رکھو وہ اور اس کے ساتھی تم کو وہاں سے دیکھتے ہیں۔ شیاطین کا قبیلہ جنوں میں سے اور انسانوں میں بھی ہوتے ہیں جو تمہیں حق کے راستے سے ہٹا کر ظلم اور اللہ کی نافرمانی کی طرف لے جاتے ہیں۔ شیطان دو قسم کے ہیں، شیاطین الجن یعنی وہ شیاطین جن کا تعلق جنات سے ہے جیسے ابلیس لعین اور اس کی اولاد جو عام آدمی کو دکھائی نہیں دیتے، دل میں وسوسے ڈالتے ہیں۔ شیاطین الانس یعنی وہ شیاطین جن کا تعلق انسانوں سے ہے جو کبیرہ گناہوں کا ارتکاب کرتے ہیں، قرآن کی آیات کا انکار، ناحق قتل، ظلم و زیادتی اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ ان میں سب سے خطرناک وہ دینی رہنما ہوتے ہیں جو لوگوں کو قرآن سے الگ رکھتے ہیں اور کفر و گمراہی کی طرف بلانے والے انسان ہیں۔ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کا دشمن بنایا انسانوں اور جنوں کے شیطانوں کو، ان میں ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے بناوٹی باتوں کے وسوسے ڈالتا ہے۔ سورہ الانعام آیت نمبر 112۔ من حيث لا ترونهم،
جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی ایسے دشمن سے تو بہت زیادہ محتاط اور چوکنا رہنا چاہیے جو ہمیں دیکھے مگر ہم اسے دیکھ نہ پائیں۔ مطلب یہ ہے کہ ان راستوں سے حملہ آور ہوتے ہیں جہاں سے تم سوچ نہیں سکتے۔ یہ شیطان اور اس کے جتھے کی چالاکی، قیادی اور فتنہ سامانی کی طرف اشارہ ہے کہ ان کے حملے کے راستے اور ان کے ظہور کے بھیس اتنے بے شمار ہیں کہ تم ان سارے راستوں پر نہ پہرا بٹھا سکتے ہو اور نہ ہر بھیس میں ان کو پہچان ہی سکتے ہو۔ اس کے لشکر میں جن بھی ہیں اور انسان بھی، وہ وہاں سے گھات لگائیں گے جہاں سے تم دیکھ نہیں سکو گے، اور تمہارے لیے وہ اس روپ میں آئیں گے کہ تم پہچان نہ سکو گے۔ تم انہیں دوست، ناصح، خیر سگال، مرشد، لیڈر اور نہ جانے کیا کیا سمجھو گے، اور وہ تمہارے دین و ایمان کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں گے۔ تم گمان کرو گے کہ وہ تمہارے لیے تہذیب و ترقی کی راہیں کھول رہے ہیں۔ اِنَّا جَعَلْنَا الشَّيَاطِينَ أَوْلِيَاءَ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ۔ حقیقت یہ ہے کہ ان شیطانوں کو ہم نے ان لوگوں کا رفیق بنا دیا ہے جو ایمان نہیں رکھتے۔ جب آدم کی اولاد شیطان کے بہکاوے میں آ کر باطنی اور ظاہری لباس اتار دے، یعنی شیطان کے یہ داؤں انہی پر چلتے ہیں جو خدا اور اس کی ہدایت پر ایمان سے محروم ہوتے ہیں، جو رحمان کی یاد سے بے پرواہ ہو جاتے ہیں۔ ان پر ہم ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں، پھر وہی ان کا رفیق بن جاتا ہے۔ سورہ زخرف آیت نمبر 36۔ اس سے آپ واضح ہوا کہ خدا کے جو بندے ایمان و ہدایت پر مضبوطی سے جمے رہتے ہیں ان پر شیطان کا کوئی داؤں نہیں چلتا۔ ان کا پروردگار قوانین کے تحت انہیں اس سے اور اس کے ساتھیوں کے حملوں سے محفوظ رکھتا ہے۔ سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، سوچو تو سلوٹوں سے بھری ہے تمام روح، دیکھو تو ایک شکن بھی نہیں ہے لباس میں، فذکر